متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں 11ویں 12ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ اور اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ کو یہ ستارہ 2 چیپٹر کے شروع سے لے کر یہاں تک نظر آتا ہے۔ اس ستارے نے کیا کیا؟ اس ستارے نے انہیں انڈیکیشن دی، چونکہ وہ ماہر نجوم تھے اور وہ ستاروں کے علم سے واقف تھے۔ اس ستارے نے ان کو بتایا کہ ایک ایسا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے جس کو جا کر تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ آمین۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ستارے پر آج ہم کچھ دیر بات کریں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ صحیح زندگی میں جو ستارے ہیں وہ خدا کے خادم ہیں، خدا کے خادم ہیں، اور خدا کے خادم کا کام کیا ہے؟ رہنمائی دینا۔ خدا کے خادم کا کام کیا ہے؟ دنیا کو مسیح تک لے کر آنا۔ ایک چیز جو ابھی ہم نے پڑھی، وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ خادم رہنمائی کرتے ہیں، مسیح تک لے کر آتے ہیں، اور خادم جو ہیں وہ خدا کے لوگوں کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری بھی ہے۔ جہاں یہ چیزیں بڑے بڑے ٹائٹل آج خادموں کا دل کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ لگائے جائیں، عزت ماپ، تقدس ماپ اور ریورنٹ، اور پتہ نہیں اس میں کون کون سے القاب لگانا وہ اپنے ساتھ پسند کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو سینئر پاسٹر یا اس کو کسی عہدے کے ساتھ آپ نامنسوب کر دیں۔ ایک نوجوان نے ہمیں بتایا، اس نے کہا جی ہم ایک عبادت میں تھے تو وہاں پر ایک ینگ سا لڑکا آیا، تو اس نے کوئی منسٹری شروع کی، تو وہ چیئرمین تھا اس منسٹری کا، تو انہوں نے جب اس کو دعا کے لیے موقع دیا تو اس نے کہا کہ اب بھائی آئیں گے، اس کا نام لیا اور اس کو آگے بلا لیا، اور جب وہ مائک پہ آیا اس نے کہا جی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں چیئرمین ہوں اور مجھے میرے نام سے آپ بلایا کریں، اور پراپر جو میری ایک ڈیزگنیشن ہے اس کے ساتھ مجھے اسٹیج پر بلائیں۔ پھر اس نے دعا کی۔ مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جب تک میرا ٹائٹل نہیں دیا جائے گا تو لوگ مجھے جانیں گے نہیں۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ آج لوگوں کو اس چیز کی سمجھ تو ضرور ہے کہ میں چیئرمین ہوں، میں سینئر پاسٹر ہوں، میں اسسٹنٹ پاسٹر ہوں، میں ڈیکن ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور اس کے لیے لڑائی جھگڑا بھی ہے، اس کے لیے بحث بھی ہے۔ لیکن اس ساری خدمت کے اندر جو ذمہ داری ہم پر آتی ہے اس کو ہم پورے طور سے نبھانے میں ناکام ہیں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ آپ نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو رہنمائی دینی ہے کہ یہ راستہ ہے، ادھر آؤ۔ اگر آپ پولوس کی لائف کو دیکھیں تو پولوس کیا کرتا تھا؟ پولوس رہنمائی کرتا تھا۔ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ اور اس نے کرائسٹ کو فالو کیا، اپنی زندگی سے اس نے ایک بہترین نمونہ دیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن سکے اور لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ جو مسیح کے ایلچی ہیں، جو مسیح کے خادم ہیں، جو مسیح کے لوگ ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ستارہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ستارہ گائیڈ کرنے والا ستارہ ہے، یہ رہنمائی کرنے والا ستارہ ہے۔ یہ اسی ڈائریکشن میں مجوسیوں کو لے کر جا رہا ہے جہاں پر یسوع ہے، جہاں پر بادشاہ ہے، جہاں پر نجات دہندہ ہے، جہاں پر دنیا کا نجات دہندہ موجود ہے، یہ وہاں پر لے کر جا رہا ہے۔ ایک خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کا دھیان اپنے سے ہٹائے اور یسوع کی طرف لگوائے۔ اگر اس نے لوگوں کا دھیان اپنے اوپر لگا رکھا ہے، اس نے لوگوں کو اپنی طرف فوکس کر رکھا ہے، تو وہ درست رہنمائی نہیں کر رہا۔ وہ لوگوں کو لے کر چلے اور اس ڈائریکشن کی طرف آگے بڑھے جہاں پر لوگوں کو پتا ہو کہ ہماری نجات موجود۔ اس کا کام لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ اصل نجات دہندہ کون ہے۔ اس نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ نجات کہاں سے ملے گی۔ اس نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ خدا کا نجات بخش منصوبہ کیا ہے۔ اس نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ خدا کا کلام کیا ہے۔ اس نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ اس نے ان کو حوصلہ دینا ہے۔ یاد رکھیں، ستارے کو چمکنا چاہیے۔ کچھ ستارے ڈیڈ بھی ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے، ان کو کہتے ہیں بلیک ہولز۔ بلیک ہولز ستاروں کے اندر گیسز ہیں جن کی وجہ سے وہ روشن ہوتے ہیں، اور جب کسی ستارے کے اندر وہ گیسز ختم ہو جاتی ہیں، کچھ ستارے روشنی چھوڑ جاتے ہیں، وہ ڈیڈ ستارے ہیں، وہ بلیک ہولز ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ستارے کا پہلا کام چمکنا ہے۔ جب تک کوئی خادم چمکے گا نہیں، جب تک اس کے اندر پاک روح کی برکت نہیں ہے، جب تک اس کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، جب تک اس کے اندر خدا کی حکمت اور دانائی نہیں ہے، لوگوں کو وہ گائیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود تاریکی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں وہ خود خدا کو نہیں جانتے، لیکن وہ بڑے بڑے پوسٹر چھپوا کر لگا دیتے ہیں اور وہ منادی کر رہے ہیں
وہ فیس بک پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے، وہ آپ کو واٹس ایپ پہ بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو یوٹیوب پر بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو سب جگہ پہ ہی نظر آئیں گے، جہاں انہیں کوئی نہیں بھی بلاتا وہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور مختلف خادموں کے ساتھ تصویریں اترواتے ہوئے وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ فیس بک پر یہ لگانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں فلاں پروگرام میں بھی تھا، دیکھیں میں فلاں فنکشن میں بھی تھا، میں اتنا مشہور ہوں کہ ہر کوئی مجھے بلاتا ہے۔ جب کوئی انہیں بلاتا کوئی نہیں، وہ خود گھس جاتے ہیں وہاں پہ، اور جا کے وہاں پر دیکھتے ہیں یہ بھی پادری ہے، یہ بھی، بس ٹھیک ہے میرا کام بن گیا۔ وہ جا کے تصویریں اترواتا ہے اور پھر آ کے فیس بک پہ لگاتا ہے۔ کراچی میں تھے ہم تو وہاں پر ایک پادری صاحب نے بڑی مزے کی بات کی۔ انہوں نے کہا یسوع مسیح نے ڈاکوؤں سے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، لیکن آج کے خادم کہتے ہیں تو آج ہی میرے نہ فیس بک پہ ہوئے گا تو آج ہی میرے ساتھ فیس بک پہ ہوگا۔ وہ جتھے جاندے ہیں تصویراں کھینچ کے چاڑ دیندے ہیں، چلو جی۔ وہ خادم جس کے اندر روشنی نہیں، جو خود تاریکی کے کام کر رہا ہے، جو خود نمائش کر رہا ہے اپنی، جو خود اس چیز کا خواہش مند ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، مجھے لوگ اچھا سمجھے، مجھے لوگ روحانی سمجھے۔ آپ لوگوں کو یہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ میں روحانی ہوں۔ اگر آپ روحانی ہیں تو آپ نظر آئیں گے، اگر آپ روحانی نہیں ہیں تو آپ روحانی ظاہر کرنے کے بعد بھی جسمانی ہوں گے، کیونکہ آپ کی باتیں جسمانی ہیں، آپ کے کام جسمانی ہیں، آپ کی حرکتیں جسمانی ہیں۔ اور اگر حرکتیں جسمانی ہیں، سوچ جسمانی ہے، تو چاہے جتنا مرضی آپ لبادہ اوڑھ لیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بکرا تھا، وہ جنگل میں پھرتا تھا، اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ ایک دن وہاں پر اس کو شیر کی کھال مل گئی کہیں پڑی ہوئی، شیر مر گیا، مر کھپ گیا، وہ کھال پئی سی، اس نے وہ کھال پہن لی۔ کھال پہن کے تو وہ جنگل میں پھرنے لگا۔ انہوں نے کہا ہن تو ڈرن گے نا میرے تو، اب تو میرے سے جانور ڈریں گے، جدھر میں جاؤں گا وہ بھاگ جائیں گے۔ اب شیر کا وجود دیکھیں اور بکرے کا وجود دیکھیں۔ پہلے تو انہوں کھال ٹلی سی، مطلب شیر دا منہ کدھر جا رہا ہے، وہ ٹور رہا ہے، لتاں ہوئی کدھر جا رہی ہیں، فٹ ہی نہیں آیا اس کو۔ اور جب اس کے سامنے ایک جانور آیا، لومڑی آئی، تو اس نے گرجنے کی کوشش کی۔ اب بکرا کیسے شیر کی آواز نکالے گا؟ اس نے جب اندر سے میں کیا تو اس کی اصلیت ابھر کے سامنے آ گئی۔ خول چڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ تو پہلی چیز، ستارے کے اندر روشنی ہونی چاہیے۔ اس کرسمس پہ میں خادموں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک خادم کے اندر روشنی نہیں ہے، اس کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، اس کے پاس خدا کی برکت نہیں ہے، خدا کا مسا نہیں ہے، تو اس کی لائف زیادہ لمبی نہیں ہے۔ وہ تھوڑے دنوں میں پھس ہو جائے گا اور وہ تاریک ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے اتنے سالوں میں اٹھتے ہوئے دیکھا، وہ بڑی تیزی سے اوپر گئے، لیکن آج وہ پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس آرٹیفیشل گیس تھی، آرٹیفیشل پریشر تھا، وہ اوپر گئے، خدا نے ان کو بلایا نہیں تھا، انہوں نے میڈیا کو یوز کیا، انہوں نے پیسے لگائے، اور انہوں نے کوشش کی کہ باہر گوروں سے پیسے منگوا کے بچوں کا پروگرام کرا لیں، فری بائبلیں بانٹ دیں، لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے کھانے کا کر دے کہ کھانے کا اہتمام بھی ہے، جتنے تسی تھلے جملہ لے دو یہاں کھانا بھی ہوگا، اتنے پھر لوگ تے آن گے۔ ساڈے لوگوں کو بھی بریانی پسند ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ تصویریں کھینچ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اتنے لوگوں کو خدا کی بابت بتایا، ہم نے اتنے لوگوں کو انجیل سنا دی، جبکہ انجیل ان کے اندر خود نہیں ہے تو انہوں نے کیا سنانی؟ تو پہلی چیز، ستارے کے اندر روشنی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ستارہ گائیڈ کرنے والا۔ یہ اتنی دور سے چلے تھے اور یہ خداوند تک کس طرح پہنچ گئے؟ کیونکہ وہ ستارہ مستقل جل رہا تھا۔ اور جو خوبصورت چیز ہے وہ یہ کہ وہ دیکھ کر ستارے کو خوش ہوئے۔ آج کتنے خادم ہیں جن کو دیکھ کر کلیسیا خوش ہوتی ہے، اور کتنے خادم ہیں جن کو دیکھ کر کلیسیا بیک بائٹنگ کرتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، میں نے اس کو خود بھی پریچ کیا ہے، خادم کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن خادم کو بھی اپنے کردار پر نگاہ کر لینی چاہیے کہ لوگ میرے خلاف باتیں نہ کریں۔ اگر اس کے کردار میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جس سے خدا کی تمجید ہو، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے اس کے کردار پہ کیچڑ ہی اچھالنا ہے۔ اگر وہ پیسوں کا بھوکا ہے، اگر وہ بدتمیز ہے، اگر وہ غریب کے ساتھ اور سلوک کرتا ہے، امیر کے ساتھ اور سلوک کرتا ہے، تو اس کو تنقید کا نشانہ بننا چاہیے۔ اگر وہ اپنی گاڑی کے اندر ہی سفر کرنا پسند کرتا ہے اور کسی کو اتر کے سلام کرنے کا روادار نہیں، کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، کسی کو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، کسی کے ساتھ وہ محبت کے ساتھ بات نہیں کرتا، اور جہاں بھی وہ جاتا ہے وہ پیسوں کی منادی کرتا ہے، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ کی دعائیں اس لیے نہیں سنی جا رہی کہ آپ دعائیں یقین نہیں دیتے، آپ کی دعائیں اس لیے نہیں سنی جا رہی کیونکہ آپ اچھا ہدیہ نہیں دیتے جب آپ کے گھر آتے ہیں۔ میں دیکھیں اتنی دور سے سردی میں آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کے لیے دعا کی ہے، جب آپ نے مجھے ہدیہ ہی 200 روپیہ دیا ہے، 500 روپیہ دیا ہے، تو اس سے تو نہیں نا بات بننی۔ ایک خادم نے کہا جدوں تسی جاندے ہو ہوٹل تے اتنے تسی روٹی کھاندے ہو تو تسی کنے پیسے لا کے آندے، تے مینوں تسی 1000 روپیہ دیتا ہے۔ 1000 روپیہ اس کے لیے کچھ نہیں تھا، کہندا تسی مینوں صرف 1000 روپیہ دیتا ہے۔ تو اس بھائی نے آگے سے جواب دیا کہ سر جی گل ہے کہ تسی جڑا کھانا سانو کھوایا نا، سانو دا مزہ بھی نہیں آیا۔ ہوٹل چو جڑا اسی کھانا کھا گئے وہ مزہ بڑا آیا، لیکن جڑا تسی کلام سنایا بڑا ہی ٹھوس تے پھوس سی، سانو برکت ہی نہیں کچھ ملی۔ سوچیں ذرا،
خادم کا لیول یہ نہیں کہ وہ لوگوں سے پیسے مانگے، خادم کا لیول یہ ہے کہ وہ کلام سنائے، اور جب وہ کلام سنائے گا، جس لیول کا وہ کلام سنائے گا، خدا اسی حساب سے لوگوں کا دل کھولے گا۔ کیوں جی؟ جس بندے نے منہ سے پیسے مانگ کے لوگوں سے ہدیہ لیا، میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ایسے پادری اور ایسے خادم۔ وہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ہدیہ دیا کریں، یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ بھکاریوں جیسا رویہ ہے۔ اور اس چیز کی شدید ہمیں مذمت کرنی چاہیے بطور پاسبان۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ ایک شخص کو جو خدا کا کلام لے کر نکلا ہے، اس کو لوگوں کے آگے ترلے نہیں ڈالنے چاہیے کہ برا مہربانی جی آپ نے 500 دیا ہے، بتاؤ ذرا پیسے، 1000 کرو، 1500 کرو، 5000 دو۔ جو شخص ایسا کام کر رہا ہے وہ شخص میری نظر میں اس کو خدا کی خدمت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک سخت بات ہے لیکن یہ درست بات ہے۔ ایک خادم کا کام خدا کا کلام سنانا ہے، اور اس کی ضرورتوں کو خدا کیسے پورا کرے گا وہ خدا پہ چھوڑ دے۔ جب وہ لوگوں سے پیسے مانگتا ہے تو وہ اس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس خدا کی میں منادی کرنے نکلا ہوں بہت چھوٹا خدا ہے۔ جب آپ HBL بینک میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کو سیلری کس نے دینی ہے جی؟ HBL بینک نے۔ مطلب وہ کہے گا جی میں ملازم HBL نہ، لیکن پیسے تسی دو میں۔ خادم ہم خدا کے ہیں، مانگ ہم کلیسیا سے رہے، اور مانگ بھی خدا کے لیے رہے۔ وہ خدا دے کام تے لگ بھی نہیں رہا، وہ لگ کتے ہو ہی رہا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کس قسم کے ستارے ہیں؟ ان کو دیکھ کر لوگ خوش نہیں ہو رہے۔ آج اس کرسمس پہ میری یہ خواہش ہے، میں نے اپنے لیے بھی یہ دعا کی، اور میں ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند نہ تو میرے اندر سے برکت ختم ہو۔ مجھے بلی گرہم کی ایک بڑی خوبصورت بات یاد ہے۔ اس نے ایک دفعہ اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ میں جب اٹھتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اگر آج میں تیرے پاک روح کے بغیر پلپٹ پہ کھڑا ہو کے کلام سناؤں تو مینوں ایتھے ہی مار دے۔ میں کوئی ایسا کلام نہیں سنانا چاہتا جس میں تیری برکت شامل نہ ہو، میرے اپنے خیالات ہوں۔ تو جن کے اندر مسیح کی غیرت ہے وہ اس قسم کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا خداوند میں ایسا کوئی کلام نہیں سنانا چاہتا جو تیرے پاک روح کی مرضی کے مطابق نہ ہو، جس میں تیرا پاک روح میرے ساتھ نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں پاسبانوں کی آج یہ سوچ نہیں ہے، اسی لیے آج ایک گڑبڑ گھوٹالا بنا ہوا ہے، مشکلات ہیں۔ کلیسیا آج پاسبانوں سے خوش نہیں، اور پاسبانوں کو یہ لگتا ہے کہ کلیسیا ترقی نہیں کر رہی۔ کلیسیا کیسے ترقی کرے گی جب ان کو گائیڈ کرنے والا بندہ ہی ترقی نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ پہ ہی کھڑا ہوا ہے۔ انجن رکا ہو تو ڈبے کیسے چل سکتے ہیں بتائیں مجھے؟ کوئی ایسی ریل گڈی دیکھی تو اسی کا انجن رکیا ادھر ڈبے انہوں کھینچ رہے ہوں؟ یہ آج کی پاسبان کی سوچ ہے۔ خود وہ رکا ہوا ہے جبکہ وہ یہ توقع کر رہا ہے کہ میں رکیا رہا تو ڈبے میں نو کھینچن۔ اس لیے آج یہ ایک فکر مندی کی بات ہے، آج کی کلیسیا کے اندر جو صورتحال بنی پڑی، ستارے چمکتے ہیں، ستارے گائیڈ کرتے ہیں، اور ستاروں کو دیکھ کر، اس ستارے کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے۔ اگر کوئی پاسبان ہے، کوئی خادم ہے، کوئی خدمت کرتا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان باتوں پر غور کرے۔ کیا میرے اندر سے مسیح کا جلال ظاہر ہو رہا ہے؟ کیا میں لوگوں کو مسیح کی طرف لے کر آ رہا ہوں؟ کیا میری خدمت سے لوگ خوش ہیں؟ کیا میری خدمت سے خدا خوش ہے؟ کیا میں خداوند کی رہنمائی سے خدمت کرتا ہوں یا میں اپنے ذاتی خیالات کی پیروی کرتا ہوں؟ اور جس طرح یہ بات خدا کے خادموں پر پوری اترتی ہے، اسی طرح یہ بات عام مسیحیوں پر بھی پوری اترتی ہے۔ ایک مسیحی بھی ستارے کی طرح ہے۔ جو مسیح یسوع کے شاگرد ہیں وہ خالی خادم تو نہیں ہیں، عام کلیسیا بھی تو مسیح کے شاگرد ہیں۔ ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مسیح کا جلال ظاہر کریں۔ کیا یہ صرف پادری کی ذمہ داری ہے؟ یہاں پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کلیسیا نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جتنا بھی کام کرنا ہے وہ سب پاسبان نہیں کرنا، عبادتیں وہ کرے، منادی وہ جا کے کرے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہی کرے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں وہاں پر آپ کو لوگ گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، مسیح کی گواہی دیتے ہوئے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ مسیح کو جانتے تھے اور ان کے اندر ایک خواہش تھی کہ ہم مسیح کی بابت لوگوں کو بتائیں۔ ابتدائی کلیسیا کے جو ایماندار ہیں وہ آپ کو روشن ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسیح کے لیے زندگی گزارنے والے لوگ تھے، اور وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، اپنی جاب پلیس پہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ مسیح کون ہے، اور خداوند انہیں حکمت دیتا تھا۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں، مجھے حکمت دے کہ میں کیسے ان سے بات کروں۔ ہر بندے کو آپ ایک ہی طریقے سے نہیں پکڑ سکتے، ہر بندے سے بات کرنے کے لیے، ہر کیٹیگری میں جانے کے لیے آپ مختلف ٹیکنیک استعمال کرنی پڑے، الگ ٹیکنیک استعمال کرنی پڑے۔ اور لکھا ہے وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کی۔ ستارہ انہیں وہاں پر لے آیا جہاں پر انہوں نے یسوع کو دیکھ لیا، اور پھر انہوں نے یسوع کو سجدہ کیا۔ سجدہ کس کو کیا؟ یسوع کو کیا۔ خادم اس چیز کا حقدار نہیں کہ اس کی ضرورت سے زیادہ عزت کی۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یسوع سے بھی زیادہ خادموں کی عزت کرنے لگ جاتے، اور وہ ان کو ایک دیوتا کی طرح پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ پولوس کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے ایک دیوتا سمجھ کے اس کو پوجنا شروع، اس نے کہا بھائی ہم بھی تمہاری طرح ہی۔
لیکن یہاں پر آج ہم خادموں کو دیکھتے ہیں، مسیحیوں کو دیکھتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے خادموں کو، جب وہ آ جاتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہیں بیٹھتے نہیں. ریزن کیا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ مینوں اگے بلایا جائے. کرسی ہے یا نہیں ہے، کرسی لے آؤ بھائی میں آ گیا. اور پھر وہ کہیں سے ارینج کرتے ہیں، کوئی چیز لاتے ہیں اونچی، پھر اس پہ اس کو بٹھاتے ہیں، بھائی تو آ گیا تو پیچھے ہی بیٹھ جا. سو یہ چیزیں بڑی عجیب ہیں میری نظر میں. میں ان کو بڑا سوچتا ہوں اور ان کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں کہ اگر ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے اندر عاجزی نہیں، ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے اندر گواہی نہیں، اگر ایک خادم ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو مسیح کی طرف گائیڈ نہیں کر رہے، مسیح کی طرف لے کر نہیں آ رہے، اور ہمیں صرف اپنی ہی کنگڈم کو بڑا کرنے کی خواہش جنم لے رہی ہمارے اندر، ہماری اپنی فیملی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم نے ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی کیسے بنانی ہے، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کیسے بنانی ہے، تو اٹس مین کہ وہ بندہ خدا کے جلال کے لیے کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے لیے کام کر رہا ہے، وہ اپنی بادشاہی کو وسیع کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ ایک خطرناک سچویشن ہے. ایک گھر ہے، اس میں 5 کمرے ہیں، اس کے بعد وہ ایک اور کوٹھی لے لیتا، اس کے بعد وہ ایک اور کوٹھی لے لیتا، ایک اور کوٹھی لے لیتا، وہ کرائے تے چاڑی جاتا، وہ کرایہ بھی آئے جا رہا، کلیسیا نو پھر کہی جا رہا لے آؤ پیسے، آپ خدا کے کام کے لیے ہاتھ بڑھائیں. بھائی خدا دا کام کتنے وے؟ یا تو یہ ہے نا کہ وہ کوٹھیاں خرید کے وہ کلیسیا نو فکس کر دا جائے. ہیلو جی باجی تسی کرایہ نہیں دینا ہے، چرچ دی پراپرٹی ہے، اور جن لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس اپنی جگہ نہیں ہے، آپ یہاں رہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ بڑا گھر ہے تو اگر کوئی بندہ 2 کمروں کے گھر میں رہ رہا ہے تو اس کے اندر دیوار کروا دے، ان کو کہے گا جی ایک فیملی ادھر رہے گی، ایک فیملی ادھر رہے گی، ایک فیملی پیچھے رہے گی، 3 فیملیاں یہاں رہیں گی. ہم نے کلیسیا کے پیسوں سے 3 فیملیز کو ایڈجسٹ کیا ہے. ایسا کوئی نہیں، خاموشی سے وہ اپنے نام پراپرٹی کرتا جا رہا ہے، کسی کو کوئی اوگ سوگ نہیں لگ رہی کہ کدھر جا رہے ہیں پیسے. یہ خوفناک حالت. ستارہ کبھی تاریکی نہیں پھیلاتا، ستارہ روشنی پھیلاتا ہے، اور جو ستارہ تاریک ہو جاتا ہے وہ ستارہ نہیں رہتا، وہ بلیک ہول بن جاتا ہے. سو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں. اس کرسمس پہ بہت سی روشنیاں آپ کو نظر آئیں گی، بہت جگمگاہٹ آپ کو نظر آئے گی، لیکن اس جگمگاہٹ کے نیچے کہیں تاریکی بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. افسوسناک حد تک وہ تاریکی پھیل رہی ہے. اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ بطور مسیحی، بطور ایک خادم، میں دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں کہیں کھو نہ جاؤں. دنیا مختلف طریقوں سے مجھ پر حملہ ور ہوگی، دنیا کی خواہشیں مختلف طریقے سے مجھ پر حملہ ور ہوں گی، میرے گھرانے پر حملہ ور ہوں گی، اور شیطان دنیا کی خواہشوں کو اس قدر زیادہ خوبصورت بنا کر میرے سامنے لے کر آئے گا کہ میں ان کے اندر پھنس سکتا ہوں، میرا گھرانہ پھنس سکتا ہے، میری بیوی میرا بیٹا پھنس سکتا ہے. تو ہمیں محفوظ رکھ، اور ہم خداوند تیرے لیے اس زمین پر جئیں. میں اپنے تمام خادم بھائیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں. خداوند ہم تیری خدمت کریں، ہم تیرا کلام سنائیں، ہم اپنی ضروریات کے لیے تجھ پر توکل کریں، ہم تجھ پر بھروسہ کریں، ہم تجھ پر ایمان رکھیں کہ تو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. ہم نے ہدیے کی تعلیم ضرور دینی ہے، لیکن ہم نے زبردستی ہدیہ مانگنا نہیں ہے، کیونکہ تیرے کلام کی خدا میں یہ تعلیم نہیں. ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ کرسمس کے سیزن میں خداوند ہم اس حقیقت کو، اس سچائی کو جان سکیں کہ تو نے ہمیں اپنی روشنی عنایت کی ہے. تو نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے نور ہیں. تو نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم نور پھیلائیں. تو نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم لوگوں کو لیڈ کریں، ہم لوگوں کو گائیڈ کریں، مسیح یسوع کی طرف لے کر آئیں، تیری طرف لے کر آئیں، اور خداوند ہم لوگوں کے لیے خوشی اور شادمانی کا سبب بنیں. ہمیں دیکھ کر لوگ خدا کی تمجید کریں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے، تو نے خود فرمایا لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں گے. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر ہو. ہمیں توفیق دے کہ خداوند ہم کلیسیا کے لیے خوشی کا سبب بن سکیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھرانوں کے لیے خوشی کا سبب بن سکیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، سچائی کو پریچ کر سکیں، اور سچائی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو. اور خداوند اپنے ان تمام عزیزوں پر تیری برکت چاہتے ہیں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، ان باتوں کو سن رہے ہیں. خداوند یقیناً ہمیں تو باطنی طور پر جھنجھوڑ، ہمیں یہ بتا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اور اگر کوئی ایسا بھائی، کوئی ایسی بہن ہے جو اس نظریے سے چل رہی ہے کہ میری بلے بلے ہو، یا مجھے بہت زیادہ پسند کیا جائے، یا میری عزت کی جائے، میرا مرتبہ بلند ہو، تو خداوند اسے یہ سمجھ عنایت کر کہ وہ لوگ جو تیری رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی عزت اپنے آپ بنتی ہے، لیکن جو تیری عزت کیے بغیر اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کوئی عزت نہیں دیتا. خداوند ہمیں اس کرسمس پر خاکسار بنا. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تو خداوند تو خود زمین پر انسان بن کر آ گیا، تو نے اپنے تمام جلال کو چھوڑا اور تو زمین پر انسانوں کے ساتھ چلنے پھرنے لگا.
جب تو نے خود خاکساری ظاہر کی، خاکساری اختیار کی، تو پھر خداوند ہمیں بھی خاکسار بننا چاہیے. ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے حضور چلیں اور خداوند اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کریں. یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین.